آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ جہاں دنیا کی تقدیر بدل رہی ہے۔ 2026 کا یہ آغاز شاید آنے والی نسلیں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھیں۔ مشرق وسطیٰ کے صحراؤں سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل اب صرف تہران یا تل ابیب تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر تیسری جنگ عظیم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آج ہم مستند حقائق اور تازہ ترین اعداد و شمار کے ساتھ یہ تجزیہ کریں گے کہ کس طرح امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں نے دنیا کو اس عظیم فتنے اور تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین، دنیا کے امن کو تباہ کرنے اور عالم اسلام کو فتنے میں ڈالنے میں سب سے بڑا کردار اس گٹھ جوڑ کا ہے جسے اسرائیل اور امریکہ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں اور غزہ سے لے کر لبنان تک جاری مظالم سے پہلے ہی خطے کو بارود کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جب ایران نے اپنے دفاع اور عالم اسلام کے مظلوم عوام کی حمایت میں آواز اٹھائی تو اسرائیل نے آپریشن رورنگ لائن کے نام سے ایک ایسی جارحیت شروع کی جس نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ دوسری طرف امریکہ، جو خود کو امن کا علمبردار کہتا ہے، آپریشن ایپک فیوری کے ذریعے اس آگ میں ایندھن ڈال رہا ہے۔ امریکی صدر کے حالیہ بیانات اور بحیرہ روم میں تعینات بحری بیڑے اس بات کا ثبوت ہیں کہ واشنگٹن مشرق وسطیٰ میں کسی بھی قسم کے استحکام کا حامی نہیں ہے۔ ان کا اصل مقصد ایران کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا، خطے کے وسائل پر قبضہ برقرار رکھنا اور کسی بھی ایسی مسلم طاقت کو ابھرنے سے روکنا ہے جو ان کے دجالی نظام کے لیے خطرہ ہو۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی بند کر دے تو یہ جنگ 24 گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کہ امریکہ عالمی امن کے بجائے جنگی صنعت کو فروغ دے رہا ہے۔ آئیے اب ان حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جو مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا۔ آج کی تاریخ تک اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایرانی حدود میں 130 سے زائد شہروں پر بمباری کی جا چکی ہے۔ تہران کی پارلیمنٹ اور کئی تعلیمی ادارے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ مستند اطلاعات کے مطابق ایران کے اہم عسکری کمانڈرز اور قیادت بھی ان حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق اب تک تہران، اصفہان اور شیراز پر ہونے والے حملوں میں مزید 145 شہری جاں بحق ہوئے ہیں، جس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 950 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کی 3 بڑی آئل ریفائنریز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ملک کے 60% حصے میں بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ امریکن B-52 طیاروں نے ایران کے 4 اہم انڈر گراؤنڈ میزائل سائلوز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایران کی ان تباہ کاریوں کا سن کر دل دکھی ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ابھی تک کوئی ملک آفیشلی کھڑا نہیں ہوا، لیکن ایران ان بزدلانہ کارروائیوں کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ ایران کے جوابی میزائل حملوں نے اسرائیل کے اہم عسکری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جہاں درجنوں ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں نے اسرائیل کے دفاعی غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے تصدیق ہوئی ہے کہ ایران کے ہائپرسونک میزائلوں نے اسرائیل کے ایئر بیس کے رن وے اور 2 ہینگرز کو تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق تل ابیب اور حیفا میں میزائل گرنے سے مزید اسرائیلی جہنم واصل ہو گئے اور زخمی ہیں۔ اب بات کریں اگر امریکہ کی، تو امریکہ اس جنگ میں بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کی عالمی چودراہٹ خطرے میں ہے۔ خلیج فارس میں تعینات امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کے قریب ایرانی ڈرونز کے دھماکوں سے جہاز کے کچھ حصے میں آگ لگنے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ اردن اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملے میں اب تک مجموعی طور پر 11 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور امریکہ کے تقریباً 5 طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ اب صرف 3 ملکوں تک محدود نہیں رہی، یہ باقاعدہ طور پر تیسری جنگ عظیم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ روس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات کرے گا۔ چین، جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، اس نے آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے۔ اس عظیم تصادم کو کئی علماء اور محققین آخر الزماں کی اہم پیشن گوئیوں جیسے کہ دی گریٹ بیٹل یعنی ملحمۃ الکبریٰ اور دجال کے فتنے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔
دنیا اس وقت 2 بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک طرف وہ ہیں جو جارحیت اور ظلم کے حامی ہیں، اور دوسری طرف وہ جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یورپی اتحادیوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں کود پڑے، جس سے پورا یورپ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ اسے مغرب کی تباہی کی شروعات کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز کی بندش سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر جنگ جاری رہی تو پیٹرول کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ اسی طرح خوراک اور ادویات کی سپلائی لائنیں کٹ چکی ہیں۔ پوری دنیا کے عوام اس وقت ایک نامعلوم خوف کا شکار ہیں۔ یہ سب اس امن کی قیمت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگی جنونیت کی وجہ سے کھو گیا ہے۔ یہ وہی بے سکونی ہے جس کا ذکر آخر الزماں کی علامات میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، حقائق واضح ہیں۔ اسرائیل کی توسیع پسندی اور امریکہ کی عالمی چودراہٹ کے شوق نے انسانیت کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں طاقت کا قانون چلے، جہاں معصوموں کا خون صرف اس لیے بہایا جائے کہ کسی ملک کی سیاسی انا پوری ہو سکے؟ یونائیٹڈ نیشنز اور عالمی برادری اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ اصل مجرم کھلے عام انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ اگر آج دنیا نے امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ نہ روکے تو کل تاریخ ہمیں بھی اس خاموشی کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ یہ صرف ایران یا مشرق وسطیٰ کی جنگ نہیں، یہ دنیا کے ہر اس انسان کی جنگ ہے جو امن، انصاف اور آزادی پر یقین رکھتا ہے۔ عالم اسلام کے لیے یہ وقت انتہائی اہم ہے۔ بہت سے لوگ اسے آخر الزماں کے عظیم فتنے اور ملحمۃ الکبریٰ کی تیاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ علامات درست ہیں تو مسلم امہ کو یکجا ہو کر اپنے مقدس مقامات، اپنی بقا اور اپنی ایمانی حمیت کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہمیں نہ صرف اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی بلکہ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔